بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حکمت اور انصاف، اس کے بارے ایک واقعہ کا بیان کر رہے ہیں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے امور مشغول تھے کہ ایک یہودی ان کے پاس آیا اور دعویٰ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ اس کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ یہ معاملہ قاضی کے سامنے پیش کریں، حالانکہ حضرت علی تو خود حاکم وقت ہے، خلیفہ وقت ہے۔ دونوں قاضی شریح کے سامنے پیش ہوئی۔ قاضی شریح نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ زرہ آپ کی ہے؟ جنگی لباس کیا ہوتا ہے؟ جو جنگی لباس ہوتی ہے جو لوگ پہلے زمان پہنتے یہ زرہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ زرہ میری ہے اور یہودی جھوٹ بول رہا ہے، لیکن میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے میرے بیٹے حسن کے اور میرے غلام قمبر کے۔ قاضی شریح نے کہا کہ اسلامی قانون کے مطابق بیٹے اور غلام کی گواہی قبول نہیں ہے۔ ایک باپ کے لیے بیٹے اور غلام گواہی قبول نہیں، کیونکہ یہ اس کے تو اپنے خاندان والے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اس لیے میرے پاس کوئی وجہ نہیں کہ میں زرے کو آپ کے حق میں فیصلہ کروں۔ یہود نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انصاف دیکھا تو متاثر کو کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کا دین کیا حق پر ہے اور آپ واقعی انصاف پسند ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے؟ رسول ہے۔ اور ڈائریکٹ یہودی مسلمان ہو، یہ تو کیا انصاف کا اب حکمت کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور پوچھا اے علی، حکمت کیا ہے؟ تو علی رضی نے فرمایا حکمت وہ ہے جو انسان کو حق اور باطل میں کیا کرے؟ تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کرے، اور اس کی روشنی میں وہ اپنے اعمال کو کیا کرے؟ صحیح راہ پر لے جائے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے شخص کو نصیحت کی، اے انسان، ہمیشہ حق کے ساتھ رہو، چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور باطل سے دور رہو، کیوں؟ چاہے وہ تمہارے حق میں ہو، کیونکہ حق کی راہ ہمیشہ سیدھی ہوتی ہے اور باطل کی راہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ گمراہی ہوتی ہے۔ باطل مطلب گمراہ، جس کا کوئی حد نہ ہو، جس کو کوئی مثال کے طور پر مستقبل نہ ہو۔ اب مثال کہ ہم نیک اعمال کرتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، اس کی کیوں جنت؟ اقرار تو ہمیں معلوم ہے کہ ایک راستہ ہے۔ اب جھوٹ بولو، کسی کو دھوکہ دو، اس کا راہ تم بولو، اس کا راہ جہنم ہے۔ یہ تو حق نہیں، تو باطل کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے ساتھ علی رضی اللہ تو بہت زیادہ عبادت بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ علی رضی اللہ کی زندگی کا ایک اہم پہلو ان کی عبادت تھی، اور رات کے وقت طویل قیام اور سجدے میں مشغول رہتے تھے۔ ایک رات ان کے بیٹے حضرت حسن نے انہیں دیکھ کر کہا کہ اے میرے والد، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ علی رضی اللہ نے فرمایا بیٹا، دنیا کی زندگی مختصر ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہم بھی دنیا میں محنت کرنی چاہیے تاکہ آخرت میں کیا ہو؟ کامیاب ہو سکے۔ یہ بھائی لوگ تھے اللہ والے، انہیں کی خاطر اللہ پاک نے اس کو قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ لوگ بڑے تھے، ان کے کام بھی بڑے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کا ثبوت ہے، لیکن ہمارے کام ایسے ہیں نا کہ ہم کسی کو دکھا بھی نہیں سکتے، صحیح ہے نا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے راستوں پر چلیں، ان کی منزلیں دیکھ کر ہم بھی اپنی منزلیں طے کریں، تاکہ اللہ پاک ہمیں دنیا آخرت میں کیا تمام کامیابی کیا ہے؟ حاصل ہو سکے۔